دجال اور مہدی کے بارے میں کچھ کہنا ہے. جہاں تک میری نالج ہے یہ کانسیپٹ کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. تو اس وقت میں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس کا خاص طور پہ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں, بہت ڈیٹیل ہے اس کی, تو میں اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے کتاب الفتن, تو اس طرح کے اور بعض ابواب ہوتے ہیں, اس میں بہت ڈیٹیل میں حدیثیں آئی ہیں. لیکن میں ایک بات اس میں سے جو زیادہ ریلیونٹ ہے آج کے لیے اس کو عرض کروں گا. دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا مطلب ہے سینگس آف دا پرافٹ آف اسلام. تو حدیث کی بہت ساری بکس ہیں, ان سب میں کچھ نہ کچھ آیا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حدیث میں پہچان کیا بتائی گئی ہے مہدی کی اور دجال کی. کئی باتیں ہیں, ان میں سے ایک بہت ہی ریلیونٹ بات جو آج کے لحاظ سے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ دجال دنیا میں وائلنس لائے گا. دجال جو ہے وہ دنیا میں وائلنس, تشدد لائے گا, اور مہدی دنیا میں پیس لائیں گے. دجال اپنی فالس فلاسفی کے ذریعے, فالس آرگومنٹ کے ذریعے لوگوں کے درمیان وائلنس کو بڑھائے گا. یعنی وائلنس کو وہ جسٹیفائی کرے گا بیوٹیفل شبدوں میں. یعنی دجال اسی لیے دجال ہے, یعنی دجال کا مطلب ہے گریٹ ڈیسیور, یعنی ڈیسیونگ فلاسفی اس کی ہوگی. وہ جھوٹ کو سچ کے شبدوں میں بیان کرے گا, وائلنس کو بہت بیوٹیفل طریقے سے بیان کرے گا. تو وہ وائلنس کو پھیلائے گا, اور جو مہدی کا رول ہے وہ یہ کہ دجال کو ایکسپوز کریں گے. وہ یعنی اس کی فلاسفی کو بتائیں گے کہ جھوٹی فلاسفی ہے, یہ کوئی سچی فلاسفی نہیں ہے. تو دنیا میں پیس کا وہ زمانہ لائیں گے. دجال زمانہ لائے گا وائلنس کا, اور مہدی زمانہ لائیں گے پیس کا. تو اس پر میں نے کافی پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دجال جو ہے وہ کیسے وائلنس لائے گا, کیسے ایسا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی سے کہیں گا آپ لڑو 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 مرو کٹو, تو کوئی نہیں لڑے گا, کوئی مرے گا نہیں. آپ کو اس کے پیچھے ایک فلاسفی دینی پڑتی ہے, ایک آئیڈیالوجی دینی پڑتی ہے, ایک بیوٹیفل شبدوں میں اس کو بیان کرنا پڑتا ہے. تب آدمی اس کو بلیو کرنے لگتا ہے اور پھر ادھر دوڑتا ہے, جس کا نتیجہ ہوتا ہے وائلنس. تو دجال کی بیوٹیفل فلاسفی جس سے وائلنس نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام. اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن. دیکھیے, پرافٹ کے زمانے میں اور اس کے بعد اسلام جو ہے اس کا اسپریچول انٹرپریٹیشن دیا گیا تھا. خاص طور پر آپ صوفیوں کی کتابیں پڑھیے تو صوفی نام ہے اسلام کے اسپریچول انٹرپریٹیشن کا. یعنی صوفی بیس کرتا ہے اسلام کے اسپریچول انٹرپریٹیشن پر, روحانی تعبیر دین پر. تو یہ چلا آ رہا تھا سینکڑوں سال سے. لوگ آپس میں محبت سے جیتے تھے, مل جل کر رہتے تھے, روحانی قدروں کو اور اخلاقی مورل ویلیوز کو سماج میں دبدبہ حاصل تھا. یہ اس زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ اسلام کے نام پر وائلنس شروع ہو گیا. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اسلام کے نام پر وائلنس. وہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا دجالی انٹرپریشن کے ذریعے.
یعنی پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے وہی دجالی انٹرپریشن ہے، دجالی فلاسفی ہے. یعنی یہ بتانا کہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، اس میں لا ہے، اس میں ساری زندگی کی ساری باتیں ہیں، پولیٹیکل سسٹم ہے. تو جب تک اسلام کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پر نہ دنیا میں آپ لائیں، تب تک اسلام انکمپلیٹ رہے گا اور آپ کو پیراڈائز بھی نہیں ملے گی. اپنے آپ کو پورے معنوں میں مسلم بنانے کے لیے، سماج میں پورے معنوں میں اسلام کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر اسٹیٹ ہو. کیوں؟ جب تک اسٹیٹ نہیں ہوگا تب لا کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ یعنی لا کو اس انٹرپریشن میں لا کو اتنا ہی انٹیگرل پارٹ بنا دے گا اسلام کا اتنا کہ ورشپ ہے. جس طرح آدمی کو نماز پڑھنا ہے اسی طرح سے اسلام کے لا کو بھی امپوز کرنا ہے، نہیں تو اس کا اسلام ادھورا رہے گا. اس بات کو سمجھیے کہ ایک ہے اسلام کا بلیف سسٹم، ورشپ کا طریقہ اور مورل ویلیوز، اور دوسرا جو چیز ہے کہ زندگی کا نظام کیسے بنے وہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا، دجالی انٹرپریشن کے ذریعے کہ دونوں کو ایک کر کے کہا کہ یہ ہے مکمل اسلام، یہ ہے کمپلیٹ سسٹم. جس طرح تم کو نماز پڑھنا ہے اسی طرح تم کو لا کو بھی امپوز کرنا ہے. اب کیا ہوا؟ اسی سے وائلنس آیا. سپوز آپ نماز پڑھیں 5 ٹائم کی تو کسی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اذان ہوئی، آپ نے وضو کیا، مسجد گئے، نماز پڑھ لیا، تو اس میں کوئی سنگھرش نہیں آتا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے انکلوڈنگ لا اور پالیٹکس، اور اس کو مجھے امپوز کرنا ہے، تو فوراً 2 پارٹی بنے گی، رولر اور رولڈ. کچھ لوگ ہوں گے جو رول کر رہے ہوں گے اور آپ ہوں گے جو رول نہیں کر رہے ہوں گے. تو آپ جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے مکمل اسلام کو نافذ کرنا ہے، تم ہٹو یہاں سے، تم سیکولر لوگ ہو، تم کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم نے ایک ڈائناسٹی کا رول چلا رکھا ہے. تو مجھے اسلام کا مکمل نظام، اسلام کا کمپلیٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے زمین پر. اب کیا ہوگا؟ ایک ہے رولر، ایک ہے دوسرے لوگ. اب 2 پارٹیاں بنیں گی، آپس میں ٹکرائیں گے. وہ یہی سے وائلنس آتا ہے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ وائلنس، اس کا سب سے بڑا روٹ کا جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام ہے. اور یہ بہت بڑی فیلیسی ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام مکمل نظام ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. یہ بات ہی اپنے آپ میں غلط ہے، بیس لیس ہے. دیکھیے، ایک بات میں عرض کروں کہ اسلام کا اس چیز کا نام ہے، اس کو جاننے کے 2 سورس ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کو میں نے زندگی پر پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے. کہیں بھی یہ ایکسپریشن نہیں استعمال ہوا ہے قرآن حدیث میں، کہیں بھی نہیں، کہ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، اس پورے سسٹم کو تمہیں نافذ کرنا ہے، تمہیں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ہے ہی نہیں کہیں. یہ کچھ لوگوں نے اپنے مائنڈ سے نکال کر کے بالکل یعنی اللاجیکل قسم کا آرگومنٹ کے ذریعے لوگوں کو یقین دلایا کہ جب تک تم پورا اسلام نہ دنیا میں لاگو کرو تب تک تمہارا اسلام ادھورا رہے گا، تم کو پیراڈائز بھی نہیں ملنے والی ہے. اب لوگ بیچارے اس چکر میں آ گئے کہ اسلام تو ایک مکمل سسٹم ہے، ہمیں اس کو نافذ کرنا ہے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، نہیں تو ہم پیراڈائز ہی نہیں ملے گی، ہمیں خدا ہم سے خوش نہیں ہوگا. اسی پولیٹیکل انٹرپریشن نے وائلنس پیدا کیا ہے. اب جیسے آپ دیکھیے وہاں پر یعنی ایجپٹ میں کنگ فاروق جو ہے وہ رول کر رہا تھا، کنگ فاروق. تو کچھ لوگ اسی کو لے کر کھڑے ہو گئے. یعنی آپ وہاں جائیں تو ہر آدمی کیا بولے گا؟ الاسلام دین شامل و کامل، یہ بولتے ہیں وہ لوگ.
کہ اسلام جو ہے ایک کامل مکمل دین ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. یہ کہاں لکھا ہوا بھائی قرآن و حدیث میں؟ یہ تمہارے اپنے شبد ہیں، اپنے شبد ہیں. تو وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کنگ فاروق کو کہ تم اسلام کو، اسلامک لا نہیں چلاتے ہو، ہٹو تم گدی چھوڑو. اب وہاں ٹکراؤ ہوا. پہلے کنگ فاروق کو ہٹایا انہوں نے. اب اس کے بعد کیا ہوا، جب عبد الناصر آئے، کہا کہ تم بھی اسلام کی لا نہیں چلا رہے ہو، تم بھی ہٹو. ان سے ٹکراؤ ہوا. وہ گئے. پھر وہ آئے، کیا کہتے ہیں ان کو، وہ انور سادات آئے. ان کو بھی یہ ہوا کہ تم اسلام کا قانون نہیں چلا رہے ہو، ہٹو تم. ان سے ٹکراؤ ہوا. اب حسنی مبارک سے ٹکراؤ ہے. ایک کے بعد ایک. جو پیس تھا ایجپٹ وہ ختم ہو گیا، جو ڈیولپمنٹ تھا وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ برابر ایک ٹکراؤ چل رہا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل انٹرپریشن ہے اسلام کا، وہ اسلام کو سنگر وہ بنا دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سنگرشوادی اسلام. اسلام جو ہے، اگر آپ نے اس کو اس معنی میں کہ خدا کو ایک ماننے کا نام اسلام ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ مانیں کہ دنیا میں جیسا آدمی کرے گا ویسا وہاں پر ہیل اور پیراڈائز کو دیا جائے گا. آپ یہ مانیں کہ خدا کے اینجل جو ہیں تمہاری ریکارڈنگ نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق خدا کے ہاں تمہارے اکاؤنٹیبل ہو، وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا. حج کریں، زکوٰۃ دیں. اس میں کہاں سے سنگرشواد آئے گا؟ کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، کمپلیٹ سسٹم ہے، انکلوڈنگ لا، انکلوڈنگ لیگل سسٹم، تو وہیں سے آ جاتا ہے کہ جو لوگ رول کر رہے ہیں انہیں ہٹانا ہے. یہی سے لڑائی شروع ہوئی ہے. اور اس زمانے میں جو آپ دیکھتے ہیں جگہ لڑائی، اس کے پیچھے جو روٹ کاز ہے وہ ہے ہی پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام. میرے نزدیک یہ دجالی انٹرپریشن ہے. کیوں دجالی ہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے وائلنس پیدا ہوا، ہیٹ پیدا ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا کام وہ ہوگا بعد کے زمانے میں کہ دو لوگ دو ٹکڑے ہو کر آپس میں لڑیں گے. یہی تو ہے وہ کہ رولر اور رول کے بیچ میں لڑائی ٹھن گئی. جب لڑائی ٹھنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خون بہتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ہیٹ آتا ہے، تشدد آتا ہے. وہی آپ دیکھیے ہر جگہ ہو رہا ہے. تو سب کے پیچھے یہ انٹرپریشن جو ہے، پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کیا، خود انڈیا میں پیدا ہوئے، اور ایجپٹ میں پیدا ہوئے، اور انڈونیشیا اور ملیشیا میں پیدا ہوئی، جگہ جگہ پیدا ہوئی، جنہوں نے اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریشن دیا اور اس طریقے سے وائلنس کا راستہ کھول دیا انہوں نے. تو اس کو جو ایکسپوز کرے گا اسی کا نام مہدی ہے. کیونکہ مہدی کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں پیس لائے گا. جو مہدی کی پہچان بتائی گئی وہ دنیا میں پیس لائے گا. پیس کا مطلب نہیں کہ پیس کا رول قائم کرے گا. یہ بھی غلط ہے سمجھنا کہ پیس کی کوئی حکومت بنائے گا، وہ پیس کی سرکار بنائے گا. نہیں، پیس کی آئیڈیالوجی کو دنیا کے سامنے لائے گا، اس کو غلط ثابت کرے گا. یہ کہے گا کہ دجال کی جو انٹرپریشن تھا وہ غلط تھا. انٹرپریشن اسلام کا جو ہے وہ پیس پر بیس کرتا ہے، شانتی پر بیس کرتا ہے. وہ کیسے؟ اب آپ اس کو تھوڑا اندر جا گہرائی کے ساتھ دیکھیے. اصل میں ایسا ہے کہ جب آپ قرآن کو، حدیث کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بلیف سسٹم کی باتیں بھی ہیں، ورشپ کی باتیں بھی ہیں، مال ویلیوز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں لا بھی ہے، لیگل باتیں بھی ہیں. تو یہ جو دونوں باتیں ہیں وہ اس میں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ لا کا جو پارٹ ہے وہ اسلام کا ریئل پارٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹو پارٹ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام کو جو بلیف ہے، اسلام کو جو ورشپ ہے، اسلام کے جو مال ویلیوز ہیں وہ اسلام کا ریئل پارٹ ہے. یعنی ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. اور وہ جو ہے جو لا وغیرہ کی باتیں ہیں، جن کو کہتے ہیں عربی میں حدود،
وہ اسلام کا ریلیٹیو پارٹ ہے. ریلیٹیو پارٹ کس سینس میں کہ اگر ایسا کوئی سماج ہو جہاں وہ سچویشن ہو, جہاں وہ کنڈیشن ہو کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو اسلام کے لا کو, تو وہاں وہ لا امپلیمنٹ کیا جائے گا, نہیں تو نہیں امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو بہت ہی آتھینٹک بک ہے صحیح بخاری, اس میں موجود ہے. دیکھیے رسول اللہ جو تھے ان کی وائف تھی عائشہ. تو عائشہ کہتی ہیں کہ اسلام میں پہلے صرف اترا وہ حصہ قرآن کا, وہ آیتیں جس میں ایمان کی باتیں تھیں, جس میں مورل ویلیوز کی باتیں تھیں, جس میں انسان اور انسان کیسے مل جل کر رہے اس کی باتیں تھیں. تو کہتی ہیں کہ جب سوسائٹی تیار ہو گئی باقیہ باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ثم نزل الحلال والحرام, تب حرام و حلال اترا. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر شروع میں یہ آیت اتری کہ تم لوگ زنا مت کرو اور تم لوگ شراب نہ پیو, تو وہ کہتے ہیں کہ لا ندعو الزنا ابدا ولا ندعو الخمر ابدا, ہم تو نہ زنا چھوڑیں گے نہ شراب چھوڑیں گے. اس کے معنی کیا ہوئے, اسلام کا جو یہ سوشل سسٹم ہے وہ ریلیٹیو ہے, وہ ریئل نہیں ہے, یعنی ڈپینڈ کرتا ہے سوشل کنڈیشن پر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولى علیکم, جیسے تم ہو گئے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے, جیسے تم ہو گئے ویسے تمہارے رولر ہوں گے. یعنی اسلام میں ڈیموکریسی ہے. سماج جو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل, تو لوگ جو چاہیں گے اس کے مطابق لیگل سسٹم بنے گا, اس کے مطابق پولیٹیکل سسٹم بنے گا. اگر سماج میں ول نہیں ہے, سماج نہیں چاہ رہا ہے, تو جو چاہ رہا ہے وہی ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ انڈیا ہے, انڈیا میں سیکولر سسٹم ہے, تو یہاں کا سماج چاہتا ہے کہ سیکولر سسٹم رہے, یہی اسلامی ہے, یہی اسلامی رہے گا. کیوں؟ سماج یہی چاہتا ہے. کما تکونون کذالک یولى علیکم, جیسا سماج ویسا رول, یہ حدیث میں آتا ہے, یہ سماج ویسا رول. تو انڈیا کا سماج چاہتا ہے کہ سیکولرزم ہو, تو یہاں سیکولرزم ہی اسلام مانا جائے گا. اور اگر کہیں کہ سماج ایسا ہو جہاں وہ چاہتے ہوں کہ وہاں پر اسلام کا جو قانون ہے وہ چلایا جائے, تو وہاں اسلام قانون چلایا جائے گا. تو یہ سماج پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس لا کو, کس لیگل سسٹم کو اپنا چلائے. ایسا نہیں کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک تھیوری بنائیں کہ اسلام جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے, اور مجھے مار مار کے اس سسٹم کو امپوز کرنا ہے. یہ ہے ہی نہیں اسلام, بالکل غلط بات ہے یہ. اسی لیے آپ دیکھیے رسول اللہ جب مکہ میں تھے 13 سال, وہاں لوگ شراب بھی پیتے تھے, حکم نہیں اترا. وہاں پر انٹرسٹ بھی لیتے تھے, کوئی حکم نہیں اترا. کیوں؟ وہاں کی سوسائٹی اس لیے تیار نہیں تھی. پریپیئرڈ سوسائٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کس ڈھنگ پر پریپیئر ہوئی ہے. جس ڈھنگ پر سوسائٹی کا پریپریشن ہوا ہے, جس ڈھنگ پر سوسائٹی تیار ہوئی ہے, اس کے لحاظ سے وہاں لا آئے گا, اس کے لحاظ سے وہاں پر سسٹم آئے گا. ایسا نہیں کہ آپ کوئی ایک اسٹینڈرڈ بنائیں اور اس کو لا کے وہاں امپوز کریں. ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے. رسول اللہ کا زمانہ جو 23 سال, اس کے 3 فیز ہیں, 3 پیریڈ ہیں. نمبر 1 13 سال ہیں مکہ کے, وہاں پر صرف یہ تھا کہ خدا کو ایک مانو اور نماز پڑھو. روزہ کا حکم بھی وہاں نہیں آیا تھا, حج کا حکم بھی وہاں نہیں آیا تھا. صرف خدا کو ایک ماننا اور خدا کی عبادت کرنا, بس اتنا ہی آیا تھا. کیونکہ اس وقت کا جو سوسائٹی تھی اس سے زیادہ کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی, وہ اس سے زیادہ کے لیے تیار نہیں تھی وہ. پھر جب آپ مدینہ گئے مائگریٹ کر کے, تو وہاں مدینہ کے 2 پیریڈ ہیں. پہلے پیریڈ میں وہاں پر ایسا تھا کہ مسلم تھے, اسی کے ساتھ ساتھ آئیڈل ورشپر تھے اور یہود تھے, 3 لوگ تھے وہ.
تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا جو کہا جاتا ہے یعنی مدینہ ڈکلیریشن. اس میں لکھا گیا تھا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ. مسلمان کے لیے مسلمان کا دین، یہود کے لیے یہود کا دین. ٹھیک وہی چیز جس کو ہم کہتے ہیں سیکولر سسٹم. سیکولر سسٹم میں مان لیا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دین پر رہے گا، ہر ایک اپنے اپنے کسٹم پر رہے گا، ہر ایک اپنے اپنے ٹریڈیشن پر رہے گا، کسی پر امپوز نہیں کیا جائے گا. تو پہلے فیز میں یعنی مدینہ کے پہلے فیز جو تھا پہلا، اس میں یہ تھا یعنی سیکولر سسٹم تھا وہاں پر. یعنی پہلا فیز مکہ کا ہے، وہاں پر صرف بلیف کی باتیں تھیں اور ورشپ کی باتیں تھیں اور مورل ویلیوز کی باتیں تھیں. دوسرا فیز مدینہ کا ہے جہاں یہ آپ نے طے کر دیا کہ جس کا جو ریلیجن ہے، جس کا جو کلچر ہے وہ اس پر رہے، ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں. پھر جہاں پوری سوسائٹی اسلامائز ہو گئی بات کو، تب جا کر کے یعنی رسول اللہ کی زندگی کے آخری زمانے میں وہاں پر لا جاری کیا گیا. یہ 3 زمانے ہیں اس کے. تو یہ زمانے جو ہیں بات کو بھی ہمیشہ یہی رہے گا. جیسی سوسائٹی اس کے مطابق اسلام کا کیا احکام. اگر سوسائٹی اتنا ہی ایکسیپٹ کر سکتی ہے یعنی ایمان اور عبادت اور مال ویلیوز کو، تو اتنا ہی اسلام کی باتیں کہی جائے گی وہاں پر. وہی اسلام کل اسلام ہوگا، کمپلیٹ اسلام ہوگا. یعنی اسلام جو کمپلیٹ ہے وہ کوئی لسٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کوئی لسٹ ہے، وہ لسٹ پوری ہو جائے تو اسلام پورا ہو گیا. نہیں، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی جتنا پریپیئرڈ ہے، جتنا ایکسیپٹ کر سکتی ہے، اسی کے لحاظ سے وہاں اسلام مکمل اسلام ہوگا، کمپلیٹ اسلام ہوگا وہ. کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جتنا تمہارے جیسا سچویشن ویسا حکم. تو جب سچویشن اتنی الاؤ کر رہی ہے، جس سوسائٹی میں سچویشن صرف اتنی الاؤ کر رہی ہے کہ وہاں پر خدا کو ایک مانا جائے، نماز روزہ کیا جائے، مال ولیز پر عمل کیا جائے، اتنا ہی اسلام مکمل اسلام ہوگا، اتنی اسلام کمپلیٹ اسلام ہوگا. اور اگر اس کے بعد مکس سوسائٹی بن جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو وہاں سیکولر سسٹم ہوگا. یعنی ہر ایک کو الاؤ کیا جائے گا کہ اپنے ٹریڈیشن پر، اپنے کلچر پر رہے، وہ جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. جب وہاں پر ایسا ہے کہ 2 جج ہوا کرتے تھے، ایک جج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک جج وہاں تھا قائم اشرف کا ایک عدالتی نظام. تو یہودیوں کے باتیں وہاں جاتی تھی، وہ فیصلہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے، اس کو ججمنٹ دیتے تھے وہ. تو دو لیگل سسٹم وہاں تھا، 2 جوڈیشل سسٹم وہاں تھا مدینے میں پہلے فیز میں. کیونکہ اس وقت کی سوسائٹی یہی چاہ رہی تھی، اتنے کے لیے پریپیئرڈ تھی وہ. بات کو جب سارے وہاں اسلامائزیشن ہو گیا پورے مدینہ کا، تو وہاں پر ایسا ہوا کہ پھر پورا اس کا اور جو لا تھے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مہدی کا رول بتایا گیا ہے وہ ہے کہ وہ پیس لائے گا دنیا میں. پیس لانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیس کی گورنمنٹ قائم کرے گا، پیس کا رول قائم کرے گا. نہیں، پیس کی آئیڈیالوجی پیش کرے گا. دجال کی جو آئیڈیالوجی جو بیس کرتی ہے وائلنس پر، اس کو ختم کرے گا. اس کو یعنی اس کو سب دکھائے گا کہ یہ غلط آئیڈیالوجی ہے، صحیح آئیڈیالوجی نہیں ہے. تو دجال کی جو بیوٹیفل فلاسفی ہوگی جس سے وائلنس نکل رہا ہوگا، اس کو وہ ایکسپوز کرے گا. یہ ہے مہدی کا رول. اور پیس کی آئیڈیالوجی پیش کرے گا. اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کو اس طرح بتائے گا کہ سچا اسلام وہ ہے جس میں پیس ہو، جس میں ٹالرنس ہو، جس میں لو ہو، جس میں پیار ہو، جس میں جسٹس ہو. یہ ہے اسلام. تو دجال کا جو کانسیپٹ ہے اور مہدی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کے اندر یہی فرق ہے کہ دجال اسلام کی ایسی انٹرپریشن دے گا کہ
کہ اس کے رزلٹ میں وائلنس نکل آئے. جب بھی آپ یہ کہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سارے دوسرے ٹریڈیشن کو ختم کیا جائے, سارے لاز کو ختم کیا جائے, صرف اسلام کے لا جو ہے اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے, تو ظاہر لڑائی ہوگی. کہ ایک گروپ جو آلریڈی اپنے اپنے طریقے پر قائم ہے, اپنے اپنے قانون کو لیے ہوئے ہے, تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اس کو مٹانا ہے, اس کو مٹا کے مجھے اب دوسری رول بنانا ہے, تو سنگھرش آئے گا, ٹکراؤ آئے گا, وائلنس آئے گا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہہ دیا کہ جہاد اسی لیے ہے, یعنی جہاد کو بتا دیا کہ جہاد اسی کام کے لیے, حالانکہ بالکل بیس لیس بات یہ ہے. جہاد ہے صرف ڈیفینس کے لیے, یاد رکھیے. یہ بہت بڑی فیلیسی ہے کہ جہاد کا مطلب یہ سمجھایا جائے کہ اسلام کے کمپلیٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لڑائی کی جاتی ہے وہ جہاد ہے. بالکل بیس لیس بات ہے یہ. جہاد ہے کس لیے؟ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہو, اس اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو کوئی اٹیک کرے باہر کا, تو اس کے ڈیفینس میں جو لڑائی ہوگی وہ جہاد ہے. بہت زبردست یہ فیلیسی ہے. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. یعنی جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا ایک سسٹم ہے, اس کو آپ کو لاگو کرنا ہے, اس کو لاگو کرنے کے لیے آپ جو لڑائی کریں گے وہ جہاد ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. کہیں بھی ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن میں, کوئی حدیث نہیں ہے جو اس سے یہ بات نکلتی ہو. جہاد صرف ہے ڈیفینس کے لیے. وہ بھی ڈیفینس کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی, اسٹیٹ کرے گی. یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں ادر دین گورنمنٹ, ادر دین اسٹیٹ, کسی اور کو ہتھیار اٹھانا حرام ہے, بالکل حرام. اگر ایسا ہو کہ نان گورنمنٹل ایجنسیز اپنے ذمہ یہ لے لیں کہ انہیں لڑنا ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے, اسلام کو کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو یہ حرام فعل ہے, کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. جہاد ایک ایسا کام ہے جو ہے یعنی صرف اسٹیٹ کی چیز. جہاد ویسے جہاد کو میں اگر دیکھا جائے تو انفیکٹ جہاد یعنی وائلنٹ اسٹرگل کا نام جہاد ہے ہی نہیں. جہاد پیسفل اسٹرگل کا نام ہے. لیکن جس زمانے میں بولا جاتا ہے, جس زمانے میں, اس زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاد ان دا سینس آف وار صرف گورنمنٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے, عام لوگوں کا کام ہی نہیں ہے وہ. کہ آپ آرگنائزیشن بنا کر کے لگے جہاد کرنے, یہ تو حرام ہے اسلام میں. اگر پیسفل طریقے سے ایک پریپیئر سوسائٹی میں گورنمنٹ بن جائے ڈیموکریٹک وے میں, اس گورنمنٹ پر, اس کنٹری پر اگر کوئی باہر سے اٹیک کرے, اس اٹیک کے مقابلے میں جو ڈیفینس کیا جائے گا وہ جہاد کہا جائے گا بس. اور وہ جو ڈیفینس کرے گا وہ گورنمنٹ کرے گی, وہ اسٹیٹ کرے گی. حدیث میں بہت صاف طریقے سے آیا ہے کہ الرحیل للامام, الرحیل للامام کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ڈکلیئر اے وار از اے پریروگیٹو آف اسٹیٹ, آف اے اسٹیبلش اسٹیٹ. وار ڈکلیئر کرنا یہ اسٹیٹ کا کام ہے. ادر دین اسٹیٹ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھائے اور جہاد کے نام پر لڑنا شروع کر دے. یہ تو بالکل حرام کام ہے. اور سوسائڈ اٹیک تو سپر حرام ہے. یعنی جہاد کے نام پر سوسائڈ کرنا یہ تو سپر حرام ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہی چیزوں کو جو بتائے گا وہی مہدی کا رول کرے گا. یہ جو یعنی دجالی انٹرپریشن ہے, اور جو یہ یعنی وائلنس کو بیوٹیفائی کر کے اس کو اسلام کا کوئی بڑا کام بتانا ہے, یہ سارا جو ہے اس کو میں نے کہوں گا کہ یعنی فالس انٹرپریشن یا رانگ انٹرپریشن یا دجالی انٹرپریشن. تو جو اس کو ایکسپوز کرے گا, جو اس کی غلطیوں کو بتائے گا, وہی مہدی کا رول کرے گا وہ. تو اسی لیے اسی لیے حدیث میں دجال کی پہچان اور مہدی کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ دجال دنیا میں وائلنس لائے گا, وائلنس پھیلائے گا, تشدد پھیلائے گا,
اور مہدی جو ہے دنیا میں پیس لائے گا، یعنی اسلام کا پیسفل انٹرپریشن دے گا. تو مہدی اسلام کا اس رول کا نام ہے جو اسلام کا پیسفل انٹرپریشن دے، اور دجال اس رول کا نام ہے جو اسلام کا وائلنٹ انٹرپریشن دے. ایک شبد میں کہوں گا، میں یہ بات بہت کلیئر ہے. دجال کا ورڈ اور مہدی کا ورڈ قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. یہ دونوں ورڈ قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں آئے ہیں. تو حدیث میں اس کی پہچان بھی بتائی گئی ہے. تو میں نے جو پڑھا ہے اس کو، تو میں نے یہ پایا ہے کہ دجال کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسلام کا وائلنٹ انٹرپریشن دے گا، اور لوگ بہت سارے بھاگ کر کے لڑائی بھڑائی کرنے لگیں گے. اور پھر مہدی کا رول یہ ہوگا کہ وہ اسلام کا پیسفل انٹرپریشن دے گا. لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے غلط کام کیا، اس سے پھریں گے، اس سے پھر کر کے پیسفل اسلام کو اختیار کریں گے دوبارہ. یہ ہے ایک ہسٹوریکل رول جو بعد کے زمانے میں آنے والا تھا، جس کو کہ حدیث میں بتایا گیا ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو دجالیت ہوئی ہے اس زمانے میں اسلام کا، یعنی اس انٹرپریشن کو دینے کے معاملے میں جو دجالیت ہوئی ہے، تو اسلام کے بہت سی ٹیچنگ جو ہیں چھپ گئی ہیں. وہ یعنی لوگ جانتے بھی نہیں کہ ایسا بھی اسلام میں ہے، ایسا بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں بخاری صحیح البخاری ایک کتاب ہے جو بہت آتھینٹک مانی گئی ہے، بہت آتھینٹک. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو عام طور پر کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس میں موجود ہے، وہ چھپا ہوا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اس طرح سے ہے بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں کچھ یہودی ٹرائب بھی رہتے تھے اس وقت. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک راستہ تھا. آپ نے دیکھا کہ اس راستے سے ایک جنازے کا جلوس جا رہا ہے، یعنی فیونرل پروسیشن. ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے ہیں لوگ ایک پروسیشن کے روپ میں. تو اس میں آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں. ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. تو آپ کے ساتھی بھی وہاں تھے، کچھ کمپینین آپ کے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو جنازہ یہودی کا تھا، نان مسلم کا تھا جنازہ. آپ کھڑے ہو گئے اس کے ریسپیکٹ میں. تو آپ نے کہا کہ الیست نفسن، کیا واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. اب آپ دیکھیے کہ اس میں پرافٹ واز ایبل ٹو ڈسکور اے کمیونلٹی بٹوین ہمسیلف اینڈ دیٹ جوئش باڈی. میں بھی انسان، وہ بھی انسان، مجھ کو بھی خدا نے بنایا، اس کو بھی خدا نے بنایا. تو ہر انسان قابل احترام ہے، اس لیے آپ کھڑے ہو گئے. ایک کتنا بڑا یہ واقعہ ہے اس میں بخاری میں موجود ہے، لیکن اس کو کہیں بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کسی اسٹیج پر. تو اس میں یہ نکلتا ہے کہ یہودی کا احترام کرو، ہر انسان کا احترام کرو، چاہے یہودی ہو چاہے کوئی بھی ہو. جس طرح مسلمان قابل احترام ہے اس طرح سے دوسرے لوگ بھی قابل احترام ہیں، سب کا رسپیکٹ دینا ہے ہمیں. تو یہ قصہ کہیں بتایا نہیں جاتا، اور میرے پاس کی شرح ہے، اس کو کہتے ہیں فتح الباری. یعنی حدیثوں کی ایک کمنٹری ہے بہت بڑی، سب سے بڑی مانی جاتی ہے وہ کمنٹری، جو کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ حدیثوں کا. آپ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا. یہ جو حدیث ہے اس میں عجیب انوکھے انوکھے قسم کی باتیں لکھی گئی ہیں. یہ لکھا ہی نہیں گیا ہے کہ رسول اللہ نے انسان کے احترام میں ایسا کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے، یہ لکھا ہی نہیں ہے اس میں. یعنی حدیث کے ٹیکسٹ میں تو یہ ہے کہ وہ انسان تھا، اس طرح میں اس کو کھڑا ہو گیا اس کے رسپیکٹ میں، اس کے ٹیکسٹ میں. لیکن کمنٹری میں کیا نکالا گیا ہے، عجیب عجیب باتیں نکالی گئی. مثلا یہ کہ اس
اس باڈی کے ساتھ جو اینجل چل رہے تھے, اس اینجل کی وجہ سے رسول اللہ کھڑے ہو گئے. اب بتائیے کہ اگر وہ باڈی ایسا ہو جس کا اینجل جس کے پروسیسر میں چل رہے ہوں تو وہ بہت بڑا بزرگ ہو گیا. وہ تو بہت بڑا کوئی درجہ اس کو تھا اس کا, تبھی تو اینجل چل رہے ہیں اس کے پروسیسر میں. لیکن یہ نہ ماننے کے لیے کہ انسان کا احترام کیا خدا نے, ایک جو کا, ایک یہودی کا, ایک نان مسلم کا, انوکھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. میرے پاس کتاب موجود ہے, کوئی آواز میں بتا سکتا ہوں اس کو. تو لوگوں کے دماغ پر چھایا ہوا تھا یہ کہ ہمیں اسلام ایک مکمل سسٹم ہے, اس کو ہمیں امپوز کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو لڑنا ہے, لڑ کر کے ساری حکومتوں کو توڑنا ہے. اس لیے وہ ساری باتیں ایسی سینکڑوں باتیں جو ہیں اس کی کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. تو یہ جو رول بتایا گیا ہے حدیث میں دجال کا اور مہدی کا, وہ یہی ہے. اور یہ بعد کے زمانے میں, یہ جو سائنٹیفک زمانہ ہوگا تبھی دونوں رول ابھریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی زمانہ میڈیا کا زمانہ ہوگا. پہلے زمانے میں جب میڈیا کا زمانہ نہیں تھا تو بات آپ پھیلاتے کیسے؟ نہ کتاب آپ چھاپ سکتے تھے, نہ آپ ریڈیو میں بول سکتے تھے, نہ ٹی وی میں بول سکتے تھے. تو اب جب وہ زمانہ آئے جس میں آپ اپنی بات کو پھیلا سکیں دنیا میں, تبھی تو یہ سب کام ہوگا. تو دجال بھی دور میڈیا کا فنامنا ہے, اور مہدی بھی میڈیا کے زمانے کا فنامنا ہے. ماڈرن میڈیا جو ہے, دونوں ماڈرن میڈیا کا زمانے کا فنامنا ہے. اسی لیے مثلا آتا ہے کہ دجال بولے گا تو اس کی آواز یعنی پورا پچھم میں سنائی دے گی. آپ سوچئے کہ اگر آدمی اتنے زور سے بولے کہ سچ مچ کی آواز ہر جگہ سنائی دے تب دنیا ہی ختم ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ ویو جو ہوتی ہیں یہ بہت پاورفل ہوتی ہیں. یہ اتنا زیادہ اگر زور سے کوئی بولے کہ اس کی آواز, اپنی آواز ہی خود جو ہے وہی سنائی دے یہاں سے وہاں تک, تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے بول جو ہے یعنی پرنٹنگ مٹیریل کے ذریعے سے, ریڈیو کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے پہنچے گی ہر جگہ. اس سے معلوم ہوا کہ دجال جو ہے میڈیا کے زمانے میں آئے گا. دجال جو ہے میڈیا کے زمانے کا فنامنا ہوگا. اب جب میڈیا کے زمانے میں دجال آئے گا تو اس کو توڑ کے لیے جو آئے گا وہ بھی آئے گا میڈیا کے زمانے میں. اس لیے دجال اور مہدی دونوں میڈیا کے زمانے کا فنامنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دجال اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دے گا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ میں آئے گا کہ جب تک ہم لڑائی نہ کریں تب تک اسلام جو ہے پورا اسلام نافذ نہیں ہو سکتا, اس لیے لڑو. یہ ایک بالکل بیس لیس انٹرپریشن ہوگا, اس لیے اس کو دجالی کہا گیا. اور اس کو جو غلط ثابت کرے گا, اس کو جو ڈسپروو کرے گا, جو دوسرا انٹرپریشن دے گا جو پیس پر بیس کرتا ہوگا, شانتی پر بیس کرتا ہوگا, وہ مہدی کا کام ہوگا. تو دجال کا رول ہے وائلنس کو پھیلانا رانگ انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے, اور مہدی کا رول جو ہے وہ پیس کو پھیلانا اسلام کے صحیح انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے. یہ ہے دونوں رول, اور دونوں کے دونوں آئیں گے میڈیا کے زمانے میں. اس کو آپ سمجھ لیجیے. اور یہ میں جو باتیں میں نے کہی ہیں تو میں نے حدیثوں کو نقل نہیں کیا یہاں پر, لیکن کوئی چاہے حدیث کے اصل الفاظ کو, عربک میں اس کے جو الفاظ ہیں اس کو بھی بتا سکتا ہوں آپ کو. کوئی شخص مجھ سے آ کر ملے میں بتاؤں گا اس کو. لیکن ان ساری حدیثوں کو میں نے بار بار پڑھا ہے. پڑھنے کے بعد میں اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ دجال اور مہدی دونوں میڈیا کے زمانے کا فنامنا ہے. اور دجالیت یہ ہے کہ اسلام کا رانگ انٹرپریشن دے کر کے لوگوں کو وائلنٹ بنا دیا جائے, لوگوں کو ملیٹنسی لوگوں کے پھیلا دی جائے لوگوں کے اندر. ایسا انٹرپریشن جو لوگوں کے اندر ملیٹنسی پھیلائے وہی دجالیت ہے. ایسا انٹرپریشن لوگوں کی طرف پیسفل بھاونا لائے, شانتی لائے, ٹالرنس لائے, وہ ہے مادویت کا رول. یہ میں سمجھا ہوں قرآن حدیثوں کے مطالعے سے, کیونکہ مہدی اور دجال دونوں جو ہے حدیثوں میں ان کا ذکر آیا ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں
اور کسی دجالی انٹرپریشن کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے کوئی ریلیجن آف وائلنس ہے. دنیا میں خدا نے آزادی دی ہے. یہاں دجال کو آزادی ہے تو مہدی کو بھی آزادی ہے. یہاں برے کام کے لیے آزادی ہے تو سچے کام کے لیے بھی آزادی ہے. تو خدا آزادی کو چھین نہیں لے گا. اپنی آزادی کو مس یوز کر کے کوئی دجال بنتا ہے, اپنی آزادی کو پراپر یوز کر کے کوئی مہدی بنتا ہے. یاد رکھیے, یعنی دجال بننے کے لیے بھی آزادی چاہیے, اور خدا نے آزادی دے رکھی دونوں کو. یہاں سیٹن کو بھی آزادی ہے, اینجل کی بھی آزادی ہے, انسان کی بھی آزادی ہے. تو آزادی کو مس یوز کر کے کوئی دجال بن جاتا ہے, آزادی کا پراپر یوز کر کے کوئی مہدی بن جاتا ہے. یہ ہے اس دنیا کا معاملہ. تو دنیا میں خدا کسی کی آزادی نہیں چھینے گا. البتہ آخرت میں جو ہے سب کو الگ الگ کر دے گا خدا. جو اپنی آزادی کو جنہوں نے مس یوز کیا ان کے لیے ہیل ہے, اور جنہوں نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا, آزادی سے بھاگ نہیں گئے, ان کے لیے پیراڈائز ہے. یہ ہے خدا کی یعنی خدا کی تخلیق کا نقشہ. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دجال کے فتنے سے بچائے, مجھ کو اور آپ کو. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے, اور جو سچا اسلام ہے, جو اسلام کا جو سچا کانسیپٹ ہے, اس پر ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم دنیا میں پیس کے لیے کام کریں, شانتی کے لیے کام کریں, انسان کے اندر پیار و محبت بڑھانے کے لیے کام کریں. یہ سچا مذہب ہے, یہ سچا اسلام ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.